بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لِلْعَدُوِّ وَالْجُوعِ أي القحط ونقص من الأموال بالهلاك. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نبلون ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو. یہاں پر لام تاکید ہے، شروع میں نون تاکید ہے. ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا، ہم تمہیں ابتلا میں مبتلا کریں گے. بشیئن کچھ، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اموال کی کمی کے ذریعے اور انفس کی کمی کے ذریعے، ثمرات کی کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اس آیت کریمہ میں ابتلا اور امتحان کا ذکر ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ دنیا امتحان کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہر جگہ ہر چیز میں امتحان ہے. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کی شروعات کی، یا یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہیں جنت میں ایک پھل کے کھانے سے منع کر دیا. تو یہ بھی ایک امتحان تھا، منع کر دیا اور اس کے پاس انہیں چھوڑ دیا. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل کھا لیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی امتحان لیا، ان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا. ابلیس کا بھی امتحان لیا، ابلیس امتحان میں ناکام ہو گیا. بہرحال یہ دنیا امتحان اور ابتلا سے تھا. ابتلا اور امتحان اس دنیا میں یعنی ایک عام سی چیز ہے. ہر جگہ امتحان ہے. امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو سکے، تاکہ ممتاز اور غیر ممتاز میں تمیز ہو سکے، کون اچھا ہے کون بیکار ہے اس میں تمیز ہو سکے، کون پاس ہونے والا ہے کون فیل ہونے والا ہے، اس کی تمیز ہونے کے لیے امتحان ہوتا ہے. تو یہ دنیا دار الابتلا ہے، دار الامتحان ہے. یہ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ جو پاس ہو جائے گا تو اگلی زندگی میں اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ملیں گی. جو امتحان میں ناکام ہوگا اس کے لیے اگلی زندگی میں بہت ہی خطرناک اور سنگین اس کے لیے عذاب ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ دنیاوی زندگی کے امتحان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ابتلا میں مبتلا کریں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے. کیسے لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لِلْعَدُوِّ، دشمن کے کچھ خوف کے ذریعے، دشمن کے ڈر سے. تمہیں دشمن کا ڈر ہوگا، کب دشمن تم پر حملہ کر دے، تمہارے لیے دشمن پیدا کرے گا. تم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم توحید کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو گے تو اپنے آپ تمہارے دشمن پیدا ہو جائیں گے. تو پھر دشمن کا خوف ہوگا، دشمن تم پہ حملہ کرے گا، دشمن تمہاری جائیداد کو، تمہارے ملک کو قبضہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ. دشمن سے بہت سارے خوف ہیں، جان کے، مال کے، عزت کے، ہر طرح سے دشمن کے خوف ہوتے ہیں. تو ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے. تمہیں ڈر ہوگا، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے خوف. انسان کے دل میں جب خوف ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر اس کی زندگی اطمینان اور سکون سے نہیں گزرتی ہے. تو یہ ابتلا کچھ وقت کے لیے ایسا ہوگا کہ تم پر خوف طاری ہوگا دشمن کا، کہ تمہیں اس وقت دشمن سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. تمہیں اپنے اندر ہمت رکھنی ہے اور اللہ کے لیے اپنے اندر ہمت اور عزم اور حوصلہ رکھتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. والجوع، اور جو یعنی بھوک. بھوک مطلب یہاں قحط سالی مراد ہے. قحط کے ذریعے اگر قحط سالی ہو جائے، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو جائے اور یہ چیزیں نہ رہیں، انسان پیٹ ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے
تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے اگر انسان کے پاس پیٹ نہ رہے، یعنی کھانے کی فکر نہ رہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہ کرے، سب کچھ اگر دیکھا جائے پوری تگ و دو پوری محنت انسان پیٹ کے لیے کرتا ہے، اگر پیٹ کھانے کی نہ رہے، کھانے کی کوئی فکر نہ رہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہ کرے، سوچے کہ مجھے کیا کرنا، کچھ بھی کر کے کیا کروں گا میں کما کے۔ تو اصل چیز، سب سے اہم چیز انسان کا پیٹ ہے، اور یہ پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو تو مٹی ہی بھرے گی، انسان مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تبھی پیٹ بھرتا ہے۔ پیٹ ایسا گڈھا ہے جو کبھی نہیں بھرتا ہے، اور ایسا گڈھا ہے پیٹ کہ اسی کے لیے انسان جو ہے یعنی اچھے اچھے کھانوں کی تمنا کرتا ہے، لذیذ لذیذ کھانوں کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ مطلب ایسی چیز ہے کہ اکثر اوقات انسان جو ہے یہ بھی تمیز نہیں کرتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس پیٹ بھرنا چاہیے کسی طرح سے، زیادہ تر لوگ اس طرح ہیں۔ تو جو بھوک کے ذریعے آزمائیں گے تو کبھی کمی اللہ رب العالمین کمی کر دے گا، پھلوں کی یا کھانے پینے کی چیزیں بالکل کم ہو جائیں گی، قحط سالی ہو جائے گی، یا بارش نہیں ہوگی، پیداوار نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ لوٹ مار کرے، کہیں سے چوری کرے، یا پھر جو ہے حرام طریقے سے کھائے، مختلف طریقوں سے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسے وقت میں انسان کیسے صبر کرے، کس طرح سے بھوک کا مقابلہ کرے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال کی کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اموال کی کمی مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پر بالہلاک، اموال ہلاک ہو جائیں، کھیتی باڑی اموال ہے، کھیتی باڑی ہلاک ہو جائے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اس میں جو ہے ٹوٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس میں خسارہ ہو جائے، یا پورا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یا یہ کہ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، آسمانی کوئی آفت اور آ جائے، کسی بھی طرح سے اموال جو ہے اموال میں کمی آ سکتی ہے۔ یا اس زمانے میں جیسے کہ کورونا کی مہاماری میں بہت سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، بہت سارے لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئیں، تنخواہیں کم ہو گئی، تو یہ سب نقص اموال کی مطلب قسمیں ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے نقص اموال ہو سکتا ہے، اموال میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سب کا علاج آگے آ رہا ہے۔ ان ساری آزمائشوں اور ان سارے امتحانوں سے انسان کو کس طرح ان امتحانوں میں پاس ہونا ہے، اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ والانفسی، انفس نفس کی جمع جان، نفس یعنی انفس یعنی نفس یعنی انسان بذات خود، یعنی اس انفس کی کمی ہو جائے گی، مطلب جانوں کی کمی، لوگ مریں گے زیادہ بالقتل والموت والامراض، قتل کے ذریعے لوگوں کی جانیں جائیں گی، موت کے ذریعے، امراض کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، جیسے مہاماری کے ذریعے بہت سارے لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی، اس طرح سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور بہت بستیوں کی بستیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ نقص اموال، نقص انفس، دونوں طرح سے دونوں چیزوں کی کمی، جب جان بھی نہیں، مال بھی نہیں، دونوں چیز یہی تو بین ہے انسان کی جان، تو جان ہی نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ سب چیزیں کمی ہو جائیں گی، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کتنے لوگ ہیں مہاماری کے دنوں میں جن کا کوئی نہ کوئی عزیز وقارب فوت نہ ہوا ہو کہیں سے، بلکہ اس قدر علماء کی وفات ہوئی اس مہاماری میں کہ بہت زیادہ علم کا اور علماء کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ والثمرات، ثمرات ثمر کی جمع ہے، پھل، پیڑ پودوں میں جو پھل لگتے ہیں ان کی کمی، سب نقص پہ عطف ہے۔ نقص من الاموال، اموال کی کمی، انفس کی کمی، اور ثمرات کی کمی، پیڑ پودوں میں پھل نہیں آئیں گے، پھل کم ہو جائیں گے، یا یہ کہ پھلوں میں کوئی بیماری لگ جائے گی، جیسا کہ یہاں آگے تفسیر کے بالجوائح، جوائح جائیت ان کی جمع، جس کا مطلب ہے پھلوں میں جو بیماری روگ لگ جاتا ہے، یا دوسرا مفہوم جوائح کا ایسی کوئی مرض، ایسی پھلوں کی بیماری جو پھلوں کو جڑ سے ختم کر دے، یا یہ کہ پھلوں پر کوئی ایسا عذاب آ جائے باغوں پر کہ باغ جڑ سے ختم ہو جائیں۔ تو اگر کھانے پینے کی چیزیں نہ رہیں، پھل نہ رہیں، کھیتی باڑی نہ رہے، تجارت اور بزنس سب ٹھپ ہو جائیں، اس کی وجہ سے صرف کسانوں کا یا کھیتی باڑی کرنے والوں کو صرف نقصان نہیں ہے، بلکہ سب کا نقصان ہے،
کسانوں کا نقصان تو ہے ہی، چونکہ کسان دوسرے لوگوں کے لیے پھر بیچتے فروخت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے اگاتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کے لیے بھی نہیں ملے گا، ان سے لوگ خریدتے ہیں، پھر تجارت کرتے ہیں، ان کے تجارت کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا، پھر آگے جن لوگوں تک پہنچتا ہے کھانے پینے کے لیے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسان آندولن چل رہا ہے۔ کسان آندولن اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ لوگ پھلوں کو اور پیدا ہونے والی چیزوں پر اپنا پورا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے چل رہا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ آخر میں مفہوم ذکر کیا ہے، پورا مفہوم کیا ہے؟ اے لنختبرنکم، مطلب کیا ہے؟ لنبلونکم کا مطلب ہے لنختبرنکم، کہ ہم تمہارا ضرور بضرور اختبار لیں گے، ہم تمہارا اختبار لیں گے، امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا نہیں۔ فننظر، پس ہم دیکھیں گے تمہارا امتحان لے کے، اتصبرون ام لا، کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ یہ ساری چیزوں کی کمی، اموال کی کمی، انفس کی کمی، بھوک ہے، خوف ہے، ڈر ہے، یہ سب آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، امتحان کے مختلف اسلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں صبر کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں گزشتہ درس میں گزری ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں: الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پہ صبر کرنا، الصبر عن المعصیۃ، معصیت سے صبر کرنا، الصبر علی البلاء، بلا پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، تقدیر الہی پہ صبر کرنا۔ تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ یہاں پر صبر کی تیسری قسم کے ذریعے اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس آزمائش کا، اس ابتلا کا مقابلہ صبر کی تیسری قسم کے ذریعے ہوگا۔ الصبر علی البلاء وبشر الصابرین، آگے فرمایا بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الصابرین علی البلاء، بلا پر صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بشارت دے دیجئے بالجنتی، جنت کی، یعنی جن لوگوں نے ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کیا اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوا کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھی ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے ہمارے حق میں، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، اور جس نے صبر کیا اس کے لیے بشارت دے دیجئے بالجنتی، جنت کی، اس کو صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ ہم الذین، یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے لوگ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، مصیبت یعنی بلا، کوئی بھی بلا، کوئی بھی پریشانی، اب یہ مصیبت جو ہے مالی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، جانی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو سکتی ہے، علمی مصیبت بھی ہو سکتی ہے۔ قالو، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم یقیناً ہم للہ، اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم انسان جو ہے ہم کس کے ہیں؟ ہم کو اللہ نے بنایا، ہم اللہ کی ملکیت ہے، پوری کائنات، پوری دنیا، سب کچھ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، جس نے پیدا کیا اسی کی ہے، ہم کو اللہ نے بنایا، ہمارے اعزاء اقارب جو بھی فوت ہوئے ہو رہے ہیں ان کو اللہ نے بنایا، اگر اللہ ان میں سے کسی کو بلا لیتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ للہ ما آتا ولہ ما اخذ، جو اللہ نے لیا وہ اس کا ہے، جو اس نے دیا وہ اس کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ملکن و عبیدن، ملک ہونے کے اعتبار سے، غلام ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس کو ملکن اور ملکن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ملکن پڑھنا زیادہ اولا ہے، اس لیے کہ ملک کا مطلب ہے بادشاہت، ملک کا مطلب ہے بادشاہت، اور ملک کا مطلب ملکیت، ملک کا مطلب ملکیت۔ آدمی جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا مالک کہلاتا ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے، جیسے چاہے تصرف کرے، لیکن بادشاہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے ملک کا بادشاہ ہے ضروری نہیں کہ وہ سب اس کی ملکیت ہو،
کیونکہ ملکیت میں، سلطنت میں، بادشاہ کے اندر میں جو لوگ ہیں بہت ساری چیزیں ان کی ملکیت ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، مالک بھی ہے، ملک بھی، ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ہر چیز کا وہ بادشاہ بھی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بادشاہت عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہتوں کا بھی مالک ہے، بادشاہوں کا اور بادشاہتوں کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اس میں دوسری قرأت بھی ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ملک اور قیامت کے دن کا مالک۔ تو مالک جیسے چاہے تصرف کرے، تو ہم اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اللہ رب العالمین جیسے چاہے تصرف کرے۔ تو اللہ کے تصرف پر ہمیں اعتراض نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے اور مصیبت کے وقت ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یفعل بنا ما یشاء، وہ مالک ہے ہمارا تو وہ یفعل بنا ما یشاء، ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، اس کا اختیار ہے، اسے اختیار ہے، اس کی مرضی، جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے، اللہ کی طرف جانے والے، بلا آخر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ فی الآخرۃ، آخرت میں، فیجازینا، پس وہ ہمیں بدلہ دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت میں وہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا، اگر اچھا کیا ہے تو اچھی جزا، برا کیا ہے تو بری جزا ملے گی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے من استرجع عند المصیبت، من استرجع عند المصیبت آجرہ اللہ فیہا واخلف علیہ خیرا۔ جس نے استرجاع کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، استرجاع کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ راجعون سے ماخوذ استرجاع کا لفظ ہے، جیسے اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، تو اسی طرح سے انا للہ و انا الیہ راجعون کو استرجاع کہا، استرجاع سے تعبیر کیا۔ من استرجع، جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، عند المصیبت، مصیبت کے وقت، آجرہ اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں بدلہ دے گا۔ آجرہ اللہ فیہا، اس مصیبت میں اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا۔ مصیبت آنے پر بھی انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما من شیء یصیب المسلم، ان مسلمان کو کوئی بھی چیز، مومن کو کوئی بھی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے لیے حسنہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ ان اللہ کتب اللہ له حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو اس کے بدلے میں مٹاتا ہے۔ تو مصیبت جو پریشانی آتی ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی ہمارے لیے وبال جان بن گئی، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے اجر و ثواب ہوتے ہیں جن کی قیمت ہمیں آخرت میں معلوم ہوگی، دنیا میں نہیں معلوم ہوتی، احساس نہیں ہوتا، آخرت میں بہت سارے ایسے اجر ہوں گے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ نیکی کس چیز کی ہمیں مل رہی ہے، یہ تو ہم نے کمائی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جو مصیبت تم پہ آئی تھی اس کے بدلے میں یہ نیکی ہے، تم نے اس پر جو صبر کیا تھا۔ تو مسلمان کو، ایک مومن کو، کوئی بھی ہلکی سی یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، اس کے بدلے میں بھی اسے اجر و ثواب یا اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے، لیکن کس کے لیے؟ جو صبر کرے گا، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو فرمایا جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ رب العالمین مصیبت میں اس کے لیے اجر دے گا، وَأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا، اور اس پر اس کے لیے اس کے بعد میں بہتر عطا فرمائے گا۔ اخلف علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت کے بعد میں بہتر چیز دے گا، یا تو دنیا میں دے گا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وفیہ کی ضمیر حدیث میں ہے، اور حدیث ہی میں یہ بات بھی ہے ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم طافیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم طافیہ، چراغ بجھ گیا۔
کیسے بجھ گیا؟ جیسے بجھ جاتا ہے کبھی ہوا چلی یا کسی وجہ سے بجھ جاتا ہے. فاسترجع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. چراغ بجھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فقالت عائشہ، تو اما عائشہ نے فرمایا انما ھذا مصباح، اللہ کے نبی یہ تو چراغ بجھا ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا ہے؟ تو فرمایا فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما ساء المؤمن فہو مصیبہ، ہر وہ چیز جو مومن کو، مسلمان کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے. چراغ بجھنے سے اندھیرا ہو گیا، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اب کچھ کام اندھیرے میں کر نہیں سکتے، تو یہ بھی ایک مصیبت پریشانی کی بات ہے. تو اس لیے ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. رواہ ابو داؤد فی مراسلہ، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب مراسیل میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بجلی چلی جائے، پاور چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، گرمی لگنے لگے، تو یہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ مراسیل مرسل روایت ہے. امام ابو داؤد نے مراسیل میں اس کو روایت کیا ہے، اور مرسل ضعیف کی قسم ہے. اللہ عالم. اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ، اولئک یہی لوگ، یہ صبر کرنے والے لوگ، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے لوگ، انہی کے اوپر صلوات ہیں. صلات کی جمع صلوات، مراد یہاں پر مغفرت مراد ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی مغفرت ہے. من ربہم، ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہے. ورحمۃ، اور رحمت ہے، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. الی الصواب، درستگی کی طرف رہنمائی پانے والے لوگ ہیں. صحیح راستے کی طرف، صحیح طریقے کی طرف یہ لوگ رہنمائی پانے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں صبر کرنے والوں کے لیے عظیم خوشخبریاں دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلوات، یعنی صلوات کا مطلب یہاں پر مغفرت، اللہ کی رحمت ہے. دوسری فضیلت رحمت، اللہ کی رحمت نعمت ان کے لیے. تیسری فضیلت ہدایت، اولئک هم المہتدون. تین عظیم فضیلتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. اور پیچھے بھی وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دے دیجیے. تو صبر کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. ایک دوسری آیت میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، یعنی انسان گن نہیں سکے گا اتنی نیکیاں اور اتنا اجر و ثواب ان کے لیے ملے گا. آیت کریمہ میں صبر کرنے والے اور مصیبت کے وقت انسان کو مصیبتوں کا کس طرح سامنا کرنا ہے، پریشانیوں کے وقت اور آلام، امراض، تکلیفیں جب آتی ہیں تو اسے کیا کرنا ہے، کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر حل ان آیتوں میں پیش ہوا ہے. اور ان کے لیے کیا کیا عظیم نعمتیں اور کیا کیا اجر و ثواب ہیں وہ اس آیتوں میں بیان ہوئے. آگے آئے تھے ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ جبلان، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں صفا اور مروہ. بمکہ، مکہ مکرمہ میں دو پہاڑوں کا نام ہے صفا اور مروہ. دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں مکے میں. یہ پہاڑی خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہیں، اور آج کل یہ پہاڑی مسجد حرام کے اندر ہے. مسجد حرام، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے مسجد حرام، اسی مسجد حرام کے اندر یہ پہاڑ ہے. چونکہ مسجد کی توسیع ہوتے ہوتے صفا مروہ سے بھی بہت دور تک چلی گئی ہے. جس طرف صفا مروہ ہے اس طرف زیادہ دور نہیں گئی ہے، چونکہ اس طرف آگے پھر اور بڑا پہاڑ ہے اور اس پر جو ہے محل بنا ہوا ہے. ادھر زیادہ توسیع نہیں ہوئی ہے، البتہ صحن کی توسیع بھی ادھر ہے. لیکن دوسری سمت میں شمال کی جانب مسجد کی توسیع کافی دور تک ہو چکی ہے، بہت دور تک. تو یہ پہاڑی، چھوٹی چھوٹی پہاڑی ابھی بلڈنگ کے اندر ہیں، اور ان پہاڑی کے اوپر دوسری، تیسری، چوتھی منزل بنی ہوئی ہے. صفا مروہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ سے قریب ہیں، ان کے بیچ میں حاجی اور معتمر وہ چکر لگاتے ہیں. مطلب صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پہ جاتے ہیں، مروہ سے پھر صفا پہ آتے ہیں، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، ایسے آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ 7 مرتبہ ان کا آنا جانا ہو جاتا ہے. تو یہ سعی کہلاتا ہے. یہ عمل حج اور عمرے میں سعی کہلاتا ہے. صفا مروہ کی سعی، یا صفا مروہ کا طواف بھی کہتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کہتے ہیں. سعی کا لفظ زیادہ مستعمل ہے.
ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ دو پہاڑ مکے میں، یہ جو دو پہاڑ ہیں یہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اللہ کے شعائر میں سے مطلب اعلام دین، اس کے دین کی علامتوں میں سے ہیں، اس کے دین کی علامتوں میں سے ہیں۔ جمع شعیرہ، شعائر شعیرۃ کی جمع ہے، مطلب علامت، اس کے دین کی علامتوں میں سے ہے۔ تو یہ دین کے شعائر، اللہ کے شعائر میں سے مطلب اللہ کے دین کی علامتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، احکام میں سے، مسائل میں سے ہیں۔ حج اور عمرے کے مسائل اس سے مرتبط ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا جس نے بیت اللہ کا عمرہ کیا، مطلب جو حج اور عمرہ کرتا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو صفا مروہ کی سعی بھی کرنی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، مطلب یہ کہ تلبس بالحج او العمرہ، جس نے حج کا لباس پہنا یا عمرے کا لباس پہنا، مطلب احرام باندھا اور نیت کی حج کی اور عمرے کی، تو اس نے فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہاں پر وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ، ان دونوں کی اصل، حج اور عمرہ کی اصل کیا ہے؟ القصد والزیارت۔ اس کا جو لغوی معنی حج کا اصل یعنی لغت، اصل کیا ہے؟ لغت، لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی قصد اور عمرہ کا لغوی معنی زیارت کے ہیں، تو یہ ان کا لغوی معنی ہے۔ تو جس نے بیت اللہ کا قصد کیا یا زیارت کا، جس نے قصد کے بیت اللہ کی زیارت کا قصد کیا، تو یہ لغوی معنی ہو جائے گا فلا جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح یعنی اسم، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان یطوفا، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، کن دونوں کا؟ صفا مروہ کا، کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صفا مروہ کا بھی طواف ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، گول طواف ہوتا ہے، دائرہ نما طواف ہوتا ہے، اور صفا مروہ کا طواف مستطیل ہوتا ہے، لمبا، اس میں گول طواف نہیں رہتا ہے۔ تو فلا جناح علیہ یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، صفا مروہ کا طواف کرے۔ تو گناہ کی نفی ہو رہی ہے، تو گناہ کی نفی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ فی ادغام الطا، یطوف، اس میں تا کو اصل طا میں مدغم کر دیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ یتطوف، تو تا کو طا میں مدغم کر دیا، ہو گیا یتطوف۔ بہما، بہما کی ضمیر ہے اس کی طرف لوٹ رہی، صفا مروہ کی طرف۔ تو جس نے بیت اللہ کا ارادہ کیا، اس کی زیارت کا قصد کیا یا حج کا ارادہ کیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، صفا مروہ کا، مطلب یسعی بینہما سبعا، کہ وہ چلے ان دونوں کے درمیان 7 مرتبہ، وہ سعی کرے ان کے درمیان 7 سعی، صفا سے شروع کرے گا، مروہ تک جائے گا، 1 ہو جائے گی، پھر مروہ سے صفا آئے گا 2، اس طرح سے وہ 7 مرتبہ آئے گا جائے گا، صفا سے شروع ہوگا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ نزلت، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے لما کرہ المسلمون ذالک، جب مسلمانوں نے صفا مروہ کی سعی کو ناپسند جانا، مکروہ جانا۔ کیوں مکروہ جانا تھا؟ لأن اہل الجاہلیت کانوا یطوفون بہما، اس لیے کہ اہل جاہلیت وہ ان دونوں کا طواف کرتے تھے، اور ان دونوں کے اوپر وعلیہما صنمان یمسحونہما، اور ان دونوں کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ لوگ چھوتے تھے، مسح کرتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اچھا نہیں لگا کہ وہاں پہ جاہلیت کے لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں چھوتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ ناپسند لگا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی فلا جناح علیہ یطوف بہما، ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کریں۔ وعن ابن عباس، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے ان السعی غیر فرض، کی سعی وہ فرض نہیں ہے، سعی صفا مروہ کی سعی حج اور عمرے میں فرض نہیں ہے، ایسا ابن عباس سے قول مروی ہے، اسی آیت سے انہوں نے لیا فلا جناح علیہ، چونکہ گناہ کی نفی کی گئی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب کرنا چاہے تو کرو، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا مفہوم اس آیت سے نکل رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا لما افادہ رفع الاسم من التخییر، چونکہ رفع الاسم کی یہاں جو بات ہوئی ہے فلا جناح، رفع الاسم گناہ کا اٹھا لیا جانا، کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیز اختیاری ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کرے گا تو صفا مروہ کی صحیح کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، نہیں کرے گا تو مطلب کوئی بات نہیں، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں کرے گا، تو ایسا مفہوم اس آیت سے نکل رہا ہے۔
اس لیے ابن عباس نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ درست نہیں ہے یہ قول جو ہے، صحیح بات یہ کہ صفا مروہ کی سعی فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں رکن، صفا مروہ کی سعی ہے رکن ہے، حج اور عمرے کا یہ رکن ہے، اور یہی بات صحیح بھی ہے۔ وبین صلی اللہ علیہ وسلم فرضیتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بقول، اپنے اس قول کے ذریعے، ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی کو فرض کر دیا ہے، کتب میں نے فرض کر دیا، واجب کر دیا، رواہ البیہقی وغیرہ۔ وقال، لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی الصفا، صفا سے۔ آیت کریمہ میں شروعات میں صفا ہے، ان الصفا والمروہ، تو صفا کی شروعات ہے، صفا سے آیت کی شروعات ہوئی ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں سعی کی شروعات صفا سے کروں گا ہے۔ اور بعض نے اس کو ابدؤ بما بدأ اللہ کو ابدع بما بدأ اللہ بھی پڑھا ہے، ابدع پڑھو، شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اور یہاں پر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا ابدؤ جمع کے ساتھ، ابدؤ شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، رواہ مسلم۔ ومن تطوع، اور جس نے نفلی تطوع خیرا، جس نے نفلی خیر کا کام کیا، واجب سے ہٹ کے، واجب سے الگ زیادہ جس نے نفلی کام کیا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا شاکر ہے، مطلب ان کو ان کے عمل پر اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تطوع میں بھی دو قرأت ہیں، وفی قراءۃ بالتحتیہ، ایک قرأت میں تحتیہ یعنی نیچے دو نقطہ ہے اوپر کے بجائے، وتشدید الطاء، اور طاء پہ تشدید ہے، مجزوما، آخر میں مجزوم ہے، مطلب کیا ہو جائے گا، یتطوع، یتطوع، یا نیچے نقطہ ہو جائے گا، تا کے نقطہ نیچے یا بن جائے گا، اور طاء پہ تشدید ہے، یتطوع، یتطوع آخر میں مجزوم ہے، ایک قرأت میں ایسے پڑھا گیا، وفیہ ادغام الطاء فیہا، ایسی صورت میں طاء کو طاء میں مدغم کر دیا جائے گا، یہ جو طاء ہے یہ طاء میں مدغم ہو جائے گا۔ خیرن اے بخیر، یعنی ومن تطوع بخیر، جس نے خیر کا کام کیا، زائد کام، نفلی کام، تطوع مطلب واجب سے زیادہ ایکسٹرا نفلی کام، اے فعمل ما لم یجب علیہ من طواف وغیرہ، یعنی عمل کیا جو اس پر واجب نہیں ہے، طواف وغیرہ کا عمل کام، زیادہ کام کیا، نفلی کام کیا، واجب سے زیادہ کام کیا، فإن اللہ شاکر لعملہ، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا شاکر ہے، یعنی بالاثابۃ علیہ، اس کو اس پر ثواب دے کر کہ اللہ اس کا شکر گزار ہے، علیم بھی، اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے واقف ہے، اللہ کو علم ہے کہ اس نے کون کون سا نفلی کام کیا ہے۔ نفلی کام کی فضیلت ہے کہ بندہ برابر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، نفلی کاموں کے ذریعے، فرض کے بعد نفلی کاموں کے ذریعے سب سے زیادہ تقرب، فرض سب سے زیادہ اللہ کا تقرب فرض عبادت کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے بعد نفلی عبادت کے ذریعے جتنی زیادہ نفلی عبادتیں کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا تقرب اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔